یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ قرآن، احادیث اور سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے والی ایک قوم ہے جنہیں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کے ذریعے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ زمین پر تباہی مچائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت ذوالقرنین کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ اللہ نے انہیں طاقتور بادشاہ اور نیک حکمران بنایا تھا جو مشرق و مغرب کا سفر کرتے رہے اور مختلف قوموں پر حکمرانی کی۔ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، اور وہ لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان کا حال سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے انہیں زمین میں طاقت دی اور ہر چیز کا سامان مہیا کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین جب ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی تھی تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج یعنی ٹیکس دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے انہیں جو طاقت دی ہے وہ کافی ہے۔ انہوں نے لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک مضبوط دیوار بنا دی، جس کے بعد یاجوج ماجوج کا وہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ اس کا ذکر سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے کے ٹکڑے لے آؤ، اور یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر دی تو کہا کہ اب آگ جلاؤ۔ یہاں تک کہ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو کہا کہ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار اللہ کے حکم سے قائم رہے گی، مگر جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے نکلیں گے اور زمین میں تباہی مچا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ جب وہ تقریباً توڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کل دوبارہ کھودیں گے، مگر اللہ دیوار کو پہلے جیسا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ کہیں گے کل انشاءاللہ کھودیں گے، اور تب وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم۔ آدم کہیں گے میں حاضر ہوں۔ اللہ فرمائے گا جہنم کے لیے لوگوں کو نکالیے۔ آدم پوچھیں گے کتنے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زیادہ تعداد یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین کے تمام پانی پی جائیں گے، کھیت برباد کریں گے اور لوگوں کو قتل کریں گے۔ جب یاجوج ماجوج زمین پر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور پر پناہ لے لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، اللہ یاجوج ماجوج پر ایک بیماری بھیجے گا جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا، پھر بارش ہوگی اور وہ زمین کو پاک کر دے گا۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ نسل انسانی کی ایک بگڑی ہوئی قوم ہے جن کا قد چھوٹا، جسم چوڑا اور چہرے چپٹے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ان کی جگہ کا ذکر نہیں، مگر بعض مفسرین کے مطابق وہ وسطی ایشیا، منگولیا، چین یا روس کے کسی پہاڑی علاقے میں موجود ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ گریٹ وال آف چائنا کی دیوار کا مقصد بھی یاجوج ماجوج جیسی وحشی قوم کو روکنا تھا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت، قیامت پر یقین اور ظالم قوموں کے انجام کی ایک اہم مثال ہے۔